ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک نیک و صالح عجمی شخص میرا دوست تھا اور وہ مکہ مکرمہ کے پاس رہا کرتا تھا. ساری رات بیت اللہ شریف یعنی کعبہ معظمہ کا طواف کیا کرتا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا. عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا. میں نے اسے کچھ بطور امانت سونا دے دیا کہ امانت کے طور پر میرا یہ گولڈ ہے، میرا یہ سونا ہے، تم رکھو. نیک آدمی ہے، چلے اس کے پاس رکھا اور میں یمن چلا گیا. کہتے جب میں واپس لوٹا تو اس شخص کا انتقال ہو چکا تھا. میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اور نہ ہمیں اس امانت کا علم ہے. مجھے بے حد دکھ ہوا. خیر میری ملاقات حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے ہوئی. آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں نے جس کو امانت دی اس کا انتقال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں میری امانت کیسے ملے گی. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، ایسا کرو کہ جمعہ کے دن آدھی رات کے وقت مطاف یعنی طواف کی جو جگہ ہے اس میں جب کوئی نہ ہو تم رکن و مقام یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان آ کر کھڑے ہو جانا اور وہاں با آواز پکارنا، اے فلاں. تو اگر وہ واقعی اللہ عز و جل کا مقبول و صالح بندہ ہوا تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی. اس لیے کہ ارواح مومنین رکن اور مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں جب جمعہ کی رات آئی تو آدھی رات کے وقت میں نے رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں. لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا. جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو بتایا تو آپ نے یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. ترجمہ کنز ایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. اور پھر فرمایا کہ وہ جو عجمی نوجوان تھا، عجمی جو شخص تھا، ایسا لگتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ جنتیوں میں سے نہیں. اب تم ایسا کرو، یمن جاؤ اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے. اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے. تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر یوں ندا کرنا، اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی. چنانچہ یمن پہنچنے کے بعد میں کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا. آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا. دونوں رو رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا. ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا ہے اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا، اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے ان دونوں مردوں کی چیخو پکار سنی، ان روحوں کی بات سنی، تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے اس کنویں میں جھانک کر باآواز بلند پکارا، اے فلاں. تو اس شخص نے اندر سے جواب دیا، لبیک، میں موجود ہوں. اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا، ہے میرے بھائی میری وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ امانت فلاں فلاں جگہ پر زینے کے نیچے مدفون ہے. پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو دن رات ساری رات کعبہ کا طواف کرتا، روزانہ تلاوت قرآن کرتا. وہ بدبختوں کے ساتھ موجود تھا. اس نے کہا، ماجرا کیا ہے؟ ایسا کون سا جرم تھا جس کے سبب تو یہاں آ گیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بہن کی وجہ سے، اس لیے کہ میری یہ غریب بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم پر رہتی تھی. میں اس کی پرواہ کیے بغیر
اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا، اور اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی، نہ میں نے اس کے بارے میں کسی آنے والے سے پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا تو اسے کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا، وہ بھوکی رہتی تھی، تو سیر ہو کر کھانے کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی، تو سیر ہو کر پانی پیتا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم، میں قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور بیر برہوت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت علیہ السلام مجھے اس کنویں میں ڈال آئے ہیں اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اسے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو، ممکن ہے اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں اور گناہ نہیں تھے، بس اپنی بہن کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہ تھا، قطع رحمی کی تھی اس نے، فقط اس ایک گناہ کی وجہ سے عبادتیں کرنے والا، تلاوتیں اور طواف کرنے والا بدبختوں میں ڈال دیا گیا۔